ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور دیگر معاملات زیر بحث آئے، جس میں شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے خاص طور پر بات ہوئی. اور جناب اس وقت اور دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنا اس وقت کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جو معاشی معاملات اور صورتحال ہے وہ زیر بحث آ رہی ہے. اور ان سارے حالات کا بڑا گہرا تعلق آپ کی ملکی معیشت کے ساتھ بھی ہے. جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے جیسے ایک بڑا معاملہ اور موضوع بھی کچھ دیر پہلے زیر بحث تھا، تو یقیناً آگے چل کے اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی. اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں بڑے خاص مہمان موجود ہیں، ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا. اور اس کے بعد ایک اور بڑا معاملہ اور موضوع ہے جس کے اوپر بات کرنا اس وقت کی ضرورت ہے. شوکت جیلانی صاحب ہیں، کنوینر ہیں کنزیومر پبلک سروس ایف پی سی سی آئی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، یعنی کہ کنزیومر کے جو رائٹس ہیں اس کے حوالے سے اور دیگر پبلک سروسز کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. ان کو میں ویلکم کہتا ہوں. بہت شکریہ جی شوکت صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. اور شوکت صاحب، بہت اہم معاملہ اور مسئلہ ہے جس کے حوالے سے آج کل آپ کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں، اور وہ ہے نوجوانوں میں جو نشے کا بڑھتا ہوا رجحان ہے. یہ کتنی خطرناک چیز بن چکی ہے، کیونکہ ہم اس کے اوپر کئی پروگرام کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے اس سلسلے کو روکا جا سکتا ہے؟ اور یہ جو ایکسیس ہے جو بڑی آسانی سے نوجوانوں کو اس وقت مل گیا ہے نشے تک کا، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ میں چاہوں گا پہلے اس پہ گفتگو کی جائے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیں، یہ ایشو ہم جیسے سامنے ایک دیکھ رہے ہیں کہ یہ نشے کے جو عادی ہیں ان کا ریزن کیا ہے. ہمیں تھوڑا سا بیک ہینڈ پہ جی جانا پڑے گا. جب انسان، یہ جو ہماری جنریشن ہے، جب یہ ایجوکیشن سے فارغ ہو کر یا خواتین جو گھریلو کام سے فارغ ہو کر اس طریقے کے پھر وہ کسی ماحول میں جاتے ہیں تو ان کو وہاں پر کمائی کے لیے تھوڑا سا ایشو بنتا ہے. آج کل ہر ینگسٹر کے لیے تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوتا نہیں ہے، کاروبار کا طریقہ کار ان کو معلوم. تو جب ان کو وہ تمام چیزیں فیسلٹی نہیں ہوتی تو پھر وہ تھوڑا سا مایوس ہو کر، تو ان کو کیونکہ یہ موت کے سودا گھر میں ان کو، سوری یہ بالکل کہوں آپ گا، صحیح کہہ نشے رہے ہیں، کے جو بالکل ایسا ہی. یہ ڈرگ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، یہ موت کے سودا گھر ہے. اور یہ پھر ان کو اسپیس ملتی ہے تو وہ آدمی فوری طور پر جو بندہ ہے وہ اس کا ایک تھوڑا سا ٹائم بینگ اس ٹائم پر اس کو وہ ریلیف لینے کے لیے، اچھا وہ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب اس کو اگر یوٹیلائز کر لیتا ہے تو وہ سلولی وہ اس کا. اچھا، اس کے پیچھے عوامل ہیں خاص طور سے، اور بھی کافی ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے روزگار کے بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے بندہ اس کی طرف جاتا ہے، اس طرف ڈائیورٹ ہوتا ہے. دیکھیں، پاکستان کے اندر 52 لاکھ سے زیادہ اس ٹائم پر ایس ایم ایز ہیں نا، ڈفرینٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، جو ملک کے اندر بہت مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا، اس میں کافی بڑی تعداد کے اندر ٹیکس وغیرہ تمام چیزیں دے رہے ہیں. اچھا، کاروبار کے اندر اس ٹائم پر اتنا کمپٹیشن ہو گیا ہے اور بڑا تھوڑا سا، دیکھیں پہلے تو بہت ڈیفیکلٹ تھا کاروبار کرنا، اب جی تھوڑا سا ایزی، انٹرنیٹ وغیرہ دوسرے ایسے کافی آئٹم چیزیں آ گئے، ٹولس آ گئے ہیں جو آپ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ایک بہت اچھا رجحان ہے کہ یہ یوتھ ہے ہماری ایجوکیشن لینے کے بعد اگر وہ اس انٹرنیٹ کے ٹول یعنی فیس بک، انسٹاگرام، اس ڈفرینٹ طریقے سے آن لائن اگر وہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، جیسے کافی خواتین اپنے گھریلو کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا گزر بسر کرتی ہیں کاروبار کے، اپنا آن لائن سیل کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے میری حکومت سے درخواست ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے کام کیے حکومت. ایک ہمارے پاس ایسا ایک پرانا ماضی میں ایک وقت آیا تھا کہ امپورٹ نہیں ہوتی، ڈالر نہیں تھے، آہستہ آہستہ الحمدللہ وہ تمام مسئلے حل ہو گئے ہیں. تو اب ہماری خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو یہ بگنر ہیں جو اس سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں، خود سیلف فائنینس کے طور پر اور سیلف میڈ کے طور پر، دیکھیں گورنمنٹ سے جاب نہیں مانگ رہے اور وہ کسی بھی سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر پہ انسان نہیں کر، خود اپنے تحت کر رہے تو ان کو ٹیکس سے نہ ریلیف دیا جائے اور ان کو آسان شرائط پہ قرض وغیرہ سب دیا جائے، بالکل ٹھیک ہے. اس لیے کہ اگر اور کچھ ٹائم کا ان کو گریس پیریڈ دیا جائے. دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کل ہمارے آنے والا وقت کے یہ ہمارے مطلب ایک اس ملک کی باغ دور سنبھال لی ہے انہوں نے، یہ ان کا. تو اب ان کو پھر آہستہ آہستہ اگر کچھ ٹائم تک اگر آپ نے ریلیف دے دیا تو انشاءاللہ یہ ایک دن اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے. جب ان کے حالات ساری چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں
پھر کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ٹیکس ہے نا ان سے ہر طرح کا لے سکتے ہیں. تو ہمارا کم سے کم یہ ہوگا کہ کوئی ایک ریزن, کچھ ریزن ہے چلیں اس طرف جانے کے, ڈائیورٹ ہونے, تو ہمیں وہ ایک اسٹاپ ہو جائے گا. اور انشاءاللہ دیکھیں ہماری یوتھ خواتین حضرات بہت ہی پریشان ہیں بالکل روزگار کے مسئلے میں. ایگزیکٹلی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ان امپلائمنٹ, اگر اس کو ریزولو کر لیا جائے, اور بڑا اچھا ہے اس کا ایک وے آؤٹ بھی بتایا کہ اگر اس کو مائکرو فائننس کے ذریعے اگر ریزولو کیا جائے, اگر کسی پلان کو دیا جائے, اور اگر یہ یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر اگر کام ہو, تو پھر یہ ان چیزوں سے خود بخود دور ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمیں ایک سوشلی بھی چینج لانے کی ضرورت ہے. وہ کیسے لا سکتے ہیں, ذرا اس کے اوپر بھی شوکت صاحب سے گفتگو کریں گے. اس وقت ڈاکٹر محمد شہباز بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, اور معاشی تجزیہ کار بھی ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. بڑی اچھی گفتگو اور تبصرہ کرتے ہیں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب کو میں ویلکم کروں گا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جی یاسر بہت شکریہ آپ کا. تھوڑا سا ذرا اونچا بولیے گا. جی میں کوشش کرتا ہوں میری آواز آپ کو صحیح طرح سے پہنچ جائے. ڈاکٹر صاحب سوال وہی ہے, اب بجٹ کیونکہ قریب ہے, ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کیا توقعات ہیں؟ فیکٹس اینڈ فگر تو بہتر نظر آ رہے ہیں, اور یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ اکانومی جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن پہ ہے, مگر یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے. اور واقعتاً جن چیزوں پہ ہمارا سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے, جیسے ہمیں اپنے ریزروز کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں لون سے ہمیں پیچھے چھڑوانا ہوگا, وہ تو کوئی ہمیں ایسی سچ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی. تو یہ معاملہ کیسے حل ہو رہا ہے یا ہوگا, یہ چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بات ہو جائے. جی اس میں بات بالکل ٹھیک ہے کہ اکانومی جو ہے اس کی ڈائریکشن تو ٹھیک ہو گئی ہے. کچھ انڈیکیٹر ہمارے جو ہیں وہ پہلے سے ہمیں بہتر نظر آ رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی میکانزم ابھی تک ڈیولپ ہوا نہیں یا ہم نے کیا نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ معاشی ترقی جو ہے اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچ سکیں. جی کہنے کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اکانومی ہماری $400 بلین جو ہے اس کی حد جو ہے وہ کراس کر گئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں جیسے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انفلیشن پہلے سے کم ہو گیا ہے, اور ہم نے تقریباً تاریخ کی یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ انفلیشن جو ہے اپنی کم ترین سطح کے اوپر آ گیا ہے. ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $1826 ہو گیا ہے اینولی. لیکن بات یہ ہے کہ واقعی ریئل ٹرم میں پاکستان کا ہر فرد جو ہے اس پر کیپٹا انکم کے بڑھنے سے یا آپ کی اکانومی جو ہے وہ $400 ارب کی حد عبور کر گئی ہے, اس کا کوئی فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا, جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے. ہم بار بار ایک ہی بات پر دھیان دیتے ہیں جی اس دفعہ بجٹ جو ہے اس کے اندر تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کو ریلیف دینے کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں. کبھی بھی ہم نے کھل کے یہ بات نہیں کی کہ ہم ریلیف دیں گے. اب جب سوچنے کی بات آتی پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آئی ایم ایف کہتا ہے نہیں آپ یہ ریبیٹ نہیں دے سکتے, تو پھر چیزیں ہماری واپس آ جاتی ہیں. تو دیکھا جائے ایک آپ کا جو بیک بون تھا وہ تنخواہ دار طبقہ, اسی کے اوپر آپ بار بار جو ہے وہ بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں. وہ جو پوٹینشیل آپ کا ٹیکس پیئر تھا جس کے اوپر ہم نے بات کی تھی 3.5 جو ہے وہ پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہے, لیکن اس میں سارا 3 لاکھ بندہ جو ٹیکس دے رہا ہے. اب وہ جو پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہیں ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر کس نے لے کے آنا, گورنمنٹ نے لے کے آنا. اب گورنمنٹ جو ہے ظاہر سی بات ہے مخلوط حکومت جسے کہتے ہیں کہ 2 4 6 پارٹیاں اکٹھی ہو کر گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں. اب گورنمنٹ کے لیے خاص کر پرائم منسٹر صاحب کے لیے کوئی سفر فیصلہ لینا بھی بڑا مشکل ہے. تو جو ہم بات یا توقع رکھ رہے ہیں کہ اس بجٹ سے ہمیں خاص کر جو درمیانا طبقہ ہے یا جو لوور طبقہ ہے ان کو کوئی ریلیف مل جائے, میں شاید اس کے اوپر جو ہے نا کوئی بات پازیٹو ٹرم میں نہیں کہوں گا, نہ میں مانوں گا. جیسے میں نے پہلے سے بات کی کہ آپ کے مطابق انفلیشن جو ہے 5 یا 6% یا 4% ہو گیا ہے. سوال میرا پھر وہیں پہ ہے کہ چینی قیمتیں جو ہیں اس میں کمی کیوں نہیں ہوئی, آٹے کی قیمتیں جو اس کے اندر قیمتیں ان کی قیمتوں میں کمی کیوں نہیں ہوئی, گھی جو ہے ان کی قیمتوں میں کمی کیوں نہیں ہوئی. اگر ان چیزوں کی قیمتوں میں کمی نہیں ہو رہی تو میرے حساب سے انفلیشن جو ہے وہ آپ کا 5.6% یا 4% نہیں ہے, اس سے کہیں زیادہ ہے. کہیں زیادہ بالکل, اور ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کیونکہ کموڈٹی پرائسز جب ہم دیکھتے ہیں اور دیگر چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں, بجلی کی قیمت دیکھتے ہیں, وہ ساری چیزیں ہمیں اوور پرائس نظر آتی ہیں. اور ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے, کوئی ایسا میکینزم ایگزسٹ نہیں کرتا. گو کہ یہ کہا ضرور جاتا ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے گا, ایسی اتھارٹیز موجود ہیں, مگر سب ناکام نظر آ رہی ہیں. تو یہ آپ کا جو کنسرن ہے بالکل درست ہے, اور اپیرنٹلی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ ہمارا اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ اب کیا کہیں, اس کے اوپر کوئی پلان نظر نہیں آتا, اور دعویٰ ضرور کیا جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو بہتر بنا لیا ہے.
بہرحال اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. شوکت صاحب بھی اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے. بھی بڑا ایک اہم موضوع زیر بحث آ رہا ہے نوجوانوں میں خاص طور پہ جو بڑھتا ہوا نشے کا رجحان ہے اس کو کیسے روکا جائے. تو شوکت صاحب واپس آتے ہیں اسی ٹاپک کی طرف ذرا کہ یہ جو معاملہ ہے خاص طور پہ ابھی جیسے اس کے ایکسس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اس کو بھی ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ میری ذاتی رائے ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جیسے میں نے کہا کہ کلچر ایک ہو چکا ہے. وہ بچے ڈیوائسز آ گئی ہیں, ای سگریٹس آ گئے ہیں, وہ گھر میں بیٹھ کے اسموک کر رہے ہیں اور پیرنٹس سمجھتے ہیں شاید کہ یہ کوئی تفریح کی کوئی چیز ہے اور وہ سب کے سامنے جو ہے اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں. اور پھر یہ پہلا آپ سمجھ لیں اسٹیپ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر وہ گریجولی بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر اس کا اختتام ہوتا ہے جناب کسی بہت ہی مہلک قسم کے نشے کے اوپر. تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے, اس پہ بھی چاہوں گا تھوڑی سی بات ہو. میں نے کافی مرتبہ کچھ پروگراموں میں شریک ہوا, تو یہ خاص طور سے جو ڈرگ کے حوالے سے میں کچھ پروگراموں میں نے جب وہاں پر یہ تمام چیزیں دیکھی تو میرا دل سے بہت دکھی ہوا کہ یار اگر اللہ نہ کرے آج ان کے ساتھ ہے تو کل کسی کے ساتھ بھی ہو. اور یہ معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دیکھیں جنگیں جو ہوتی ہے نا وہ ایک محدود طریقے سے تباہی کرتی ہے. یہ تو پھر معاشرہ ہر چیز کی اور اس کی کچھ سرحدیں نہیں ہیں, یہ پورے ورلڈ کا یہ ایشوز ہے. اور ایسا لوگوں نے کافی ورلڈ نے اس کو قابو پایا. تو اس کے ہمیں اثرات ختم کرنے ہوں گے جس وجہ سے یہ چیزیں یہاں پر پنپ رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں الحمدللہ ہمیں جانا ہوگا کہ لوگ یہ کس وجہ سے یوں تو چلے ٹھیک ہے, جب انسان فرسٹریشن میں آتا ہے, مسائل کا شکار ہوتا ہے تو اسے کوئی چیز سامنے نظر فوری ریلیف کے لیے, لیکن یہ ریلیف نہیں ہے, یہ تو ایک خطرناک قسم کا کھیل ہے. اچھا میں نے ان پروگراموں میں خاص طور سے میں اے این ایف والے جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ, جب میں ان کے پروگراموں میں گیا ان کی اصلاح دیکھی اور جس طریقے سے لوگوں کو انہوں نے رائے راست پہ لے کر آئے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا. پھر میں نے ابھی ریکویسٹ کی 3 جون کو ہم رشین کلچر کونسلیٹ کے تعاون سے وہاں پر ایک سیمینار کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو آپ سب لوگ کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, اویئرنیس لیں. اس میں سیمینار میں ہم نے کافی اچھے ایسے اسپیکر کو بھی بلائے ہوا ہے جو اس میں آپ لوگ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں اس میں بچنا ہے اور کس طریقے سے. اور ہمیں سب کو چاہیے کہ جو یہ اس کار خیر میں کام کر رہے ہیں خاص طور سے جو سندھ کے این ایف کے اندر جو ان کا مکمل طور پہ ساتھ دیا جائے, ہمیں ان کے ساتھ, بلکہ کوئی بھی اگر اس طرح کی فلاحی تنظیم اس طرح سے کام کر رہی ہے ہمیں کیا جائے. اچھا دیکھیں اعداد و شمار کے حساب سے بجٹ تو بہت اچھا یعنی پیش ہوتا ہے, لیکن اس کی گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں اس کی کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں افراط زر میں بھی کافی حد تک پہلے 9% کافی حد تک کمی آئی ہے. پہلے جیسے 20 سے 22% ہمارا وہ تھا اپنا انٹرسٹ ریٹ تھا. اب آہستہ آہستہ کہ ٹھیک ہے گورنر صاحب اسٹیٹ بینک کی بھی بہت اچھی پالیسی رہی, انہوں نے بڑے سلولی آہستہ آہستہ بڑے اچھے گورنمنٹ کی بڑی اچھی پالیسی رہی, وہ لے کر آئی آہستہ آہستہ. تو میں چاہتا ہوں اس کا جو بینیفٹ ہے نا وہ گراؤنڈ لیول پہ ایس ایم ای کو ہونا چاہیے. اصل میں بار بار ایس ایم ای پہ اس لیے کیونکہ یہ جو ہے نا ملک کے اندر بہت بڑی تعداد ہے اور اصل بیسک ہے نا پاکستان, دیکھیں اس میں مثبت کردار ادا کرنے میں ان کا بہت اہم کردار ہے اور ان میں یہ لاکھوں لوگوں کو روزگار دینے کے لیے ان سے ٹیکس بھی بڑا اچھا جنریٹ ہوتا ہے. اور خاص طور سے جو ہماری نئی نوجوان نسل ہے جن کے بعد دیکھیں ایکسپیرینس ہوتا نہیں ہے, تو ان کو آپ نے ڈفرینٹ جگہوں پہ آگاہی سیشن اس طرح کے ڈفرینٹ سیمینار کر کے ان کو بتانا ہوگا کہ یار دیکھیں کاروبار کا راستے طریقہ کار کیا ہے. اور یہ جب اگر آپ نے ان کو یہ نہیں بتایا, دیکھیں آپ کے پاس گورنمنٹ کی جاب ہے نہیں, سیکنڈ آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح جاب نہیں ہے, تو یہ کہیں نہ کچھ تو کریں گے نا. ہم نے بھی کافی پروگرام ڈفرینٹ جگہوں پہ سیمینار کیے, تو وہاں پر یہ کافی اس طرح کے جو انٹرپرونر وغیرہ ان سب کو ہم نے بلایا. تو وہاں جب ان کی ہم نے باتیں سنی نا, آپ یقین کریں بڑا ایک دکھ ہوتا ہے کہ یار چلے گورنمنٹ کم سے کم ان کو سپورٹ نہیں کر رہی تو کم سے کم ان کے اوپر مزید ٹیکس تو نہیں لگائیں, کم سے کم ان کے ساتھ ایسا تو نہ کریں کہ یہ دیکھیں یہ کوئی بھی پاکستان کے اندر انڈائریکٹ ٹیکسوں کا اتنا
زیادہ مطلب ویٹڈ ہے کہ آپ ان کو پہلے آپ دیکھیں، آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں، ایون ڈبل روٹی لیتے ہیں کوئی بھی، تو آپ ٹیکسز دے رہے ہوتے ہیں، چاہے ایگزیکٹلی انڈائریکٹ ہوں یا ڈائریکٹ ہوں. تو اب ڈائریکٹ اگر ان کو آپ لاتے ہیں جو اسٹارٹر ہے، میرا خیال ہے ان کو نہیں، بلکہ ان کو آپ لیں جو یہ کچھ نان فائلر ہونے کے ناطے جو تھوڑا بہت جمع کرا کے اپنی تمام چیزوں سے جان چھڑا رہے، ان کو آپ لیں اچھی جو بات ہے. براڈ ہے، اور ان سے آپ براڈ بڑھائیں. ویری گڈ، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے بالکل، کہ آپ کیسے اس کو یوتھ کو امپاور کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جو ینگ انٹرپرینورز ہیں ان کو اگر تھوڑی سی لیوریج دی جائے گی تو پھر وہ بڑے بڑے بزنس مین بنیں گے، بزنس جائنٹس بنتے ہیں، کنگلامریٹس بنتے ہیں. وہ یہ سب اسی سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. مگر طریقہ کار یہی ہے جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ ان کو تھوڑا سا ریلیف دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ان کو فائنینشلی اگر بیک کیا جائے، سپورٹ کیا جائے، مانیٹری سپورٹ اگر ان کو ملے گی تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا. یو ویری رائٹ. ڈاکٹر صاحب سے بھی اس بارے میں بات پلیز. کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی ڈاکٹر صاحب ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ بجٹ میں بہت سارے پلانز ہوتے ہیں یوتھ کے حوالے سے. آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی لیپ ٹاپ دے دیں گے یا ہرے یا نیلے رنگ کی کوئی ٹیکسی ہوگی جو آپ اس کو دے دیں گے. کیا اس سے معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ اور ابھی یہاں پہ شوکت صاحب بیٹھے ہوئے، بڑی اچھی انہوں نے گفتگو کی ہے کہ آپ کیسے ان امپلائمنٹ کو جو ہے وہ اوور کم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایجنڈے میں کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، کیا اس سے بڑھ کر کبھی ہم سوچ سکتے ہیں ینگسٹرز کو کیسے امپاور کریں؟ یہ ذرا بتائیے. دیکھیے، اگر ہم لیپ ٹاپ ینگ کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ان کو بھی جو مانگنے والی عادت ہے اس ہوں کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. جیسے پہلے بیسک انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کے تھرو ہم نے قوم کو بھکاری بنایا. پھر ہم نے تقریباً 6 ارب روپیہ جو ہے وہ تنور میں جھونک دیا سستی روٹی کے نام پہ. پھر یہ ٹیکسی آ گئی، پھر جناب یہ اب آپ کے لیپ ٹاپس آ گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم کوئی چیز ینگ جو ہے ان کو دے رہے ہیں تو ہم ان کی ذہن سازی اس معاملے کی طرف کیوں نہیں لے کے جاتے کہ بھائی آپ کے جو ہاتھ ہیں ان سے کریشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. ہوں تو بجائے کہ بچوں کو لیپ ٹاپ دے کے ان کو آپ فیس بک جو ہے سوشل میڈیا اس تک محیط کر دیں، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں کے اندر سے یہ چیزیں نکلیں تو ان کو کاریگر بنایا جائے، ان کو اس قسم کا ماحول دیا جائے. مجھے یاد ہے میں جب میٹرک میں تھا تو مڈل جب میں نے پاس کیا تو میرے پاس آپشن تھا کہ یہاں ٹیپٹارے مختلف شہروں کے اندر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنائے ہوئے تھے. جی اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنے اب جو ہے وہ ایکٹیو ہیں. تو جس کا مائنڈ تھا، کسی نے بجلی کا کام سیکھنا ہے تو وہ ادھر چلا جاتا تھا، کسی نے کوئی ویلڈنگ کا کام سیکھنا ادھر چلا جاتا تھا، یا کوئی آئی ٹی. تو ظاہر سی بات ہے ابھی کی پیداوار ہے. تو جی اس طرح سے میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہمارے پاس وہ ہونے چاہیے جہاں اپنی یوتھ جو ہے ان کے انٹرسٹ کے مطابق ان کو مائل کر سکیں کہ وہ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں، تاکہ بالکل اس کے مطابق ان کو تیار کیا جائے. دیکھیے، پہلے ہی میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کی جو پاپولیشن اس کے اندر مور دین 60% پورشن جو یوتھ کا ہے، اور پاپولیشن کے اندر اس کو ہم پاپولیشن ڈیویڈنڈ کہتے ہیں. تو میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پاپولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے گولڈن فیز سے گزر رہا ہے. بالکل اب جب اس ڈیویڈنڈ کو بھی استعمال نہیں کریں گے پراپرلی تو ظاہر سی یہی ڈیویڈنڈ جو ہے یہ کنورٹ آپ کا بوم میں ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم ابھی تک اس طرح سے جو ہمارے پاس یہ ڈیویڈنڈ تھا جس کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے تھے، اپنے فارن ریزرو میں اضافہ کر سکتے تھے. یہی اسکل لیبر جو ہے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھیں تو ہم اپنی یوتھ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو اسکل کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ان کو ہم ٹرین کریں تو پھر اب ان کو باہر بھیجیں تو میرے پاس کئی گنا زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، بجائے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو کے ڈنکی لگا کے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. والدین پیچھے علیحدہ پریشان ہے، اپنی پراپرٹی گھر وغیرہ بیچ کے وہ جاتا ہے. تو میرے خیال میں ایک اسٹیپ ہمیں تھوڑا سا پیچھے آنا چاہیے کہ ہمیں والدین کو بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی آپ بچوں کو اس طرح کے خطرناک راستوں پہ جو آپ موت کے حوالے کر دیتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو، اگر بچہ اسکول نہیں جا رہا یا نہیں پڑھ پا رہا تو جو بچے کا انٹرسٹ ہے جس اسکل کے اندر کم سے کم اس میں ٹرین کر کے تو آپ ان کو باہر بھیج سکتے ہیں. تو ایک طریقہ کار جو ہے یہ میرے خیال میں جو اوورسیز منسٹری ہے اس کو میرے خیال میں اس کام کے کو لے کے بڑی ذمہ داری سے آگے آنا چاہیے اور اپنا ایک بہترین رول جو ہے ادا کرنا چاہیے. تب جا کے صورتحال جو ہے وہ آپ کی بہترین ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ اس طرح کی ٹیکنیکل یونیورسٹی جو ہیں اس کو بھی پاکستان کے ایجوکیشن کا دائرہ جو ہے اس کے اندر لے کے آنا چاہیے. رادر دین کہ ہم آئی ٹی جو ہے اس کے اوپر فوکس کریں، وہ فوکس کرنا چاہیے. لیکن یہ سوچیں کہ آپ کا جو 60% پورشن یوتھ کا ہے کہ وہ سارے کا سارا ہائی ایجوکیشن میں جا رہا ہے، وہ مڈل ایجوکیشن میں ہے یا پرائمری ایجوکیشن. تو ہمیں اس طرح سے ایجوکیشن کے جو لیول ہیں اس کے مطابق ہمیں ٹیکنیکل پالیسی جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم بالکل اس بالکل یوتھ سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں.
ایگزیکٹلی سب سے پہلے تو ہمارے پاس آپ نے بالکل صحیح کہا کہ صحیح ڈاٹا موجود ہونا چاہیے جس سے ہم ساری چیزوں کو ایلیبریٹ کر سکیں. اور پھر ایجوکیشن اگر ٹاپ پرائیورٹی میں نہیں ہوگی تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا. وہ لیک آف ایجوکیشن ہی آگے جا کے جو وہ پرابلم بن رہی ہے. ٹیکنالوجی کے ساتھ تو فیملیئر ہو چکے ہیں بٹ یہ کہ بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ مسنگ ہے. اس کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. مگر کیا کیجئے کہ آپ کے پاس کیونکہ مسائل اتنے زیادہ ہیں, اکنامک سچویشن اتنی کرٹیکل ہمیشہ سے رہی ہے کہ اس سبجیکٹ کے اوپر بات ہو ہی نہیں پاتی. بجٹ کے اندر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ٹیکسز کا بوجھ کم ہو جائے, تنخواہوں میں اضافہ ہو جائے. اس سے زیادہ اور کیا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ یہ ساری چیزیں تو شاید ہمیں اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. اور اگین شوکت صاحب ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک تو پیرنٹس کی بڑی اہم ذمہ داری ہے, وہ بھی ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی ان کو صحیح گائیڈنس دے سکتے ہیں. یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو مسنگ ہے. جیسے ابھی ہم ڈرگس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ٹینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے, تو اس میں پیرنٹس کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے. جی اب دیکھیں, اگر آپ کے گھر میں بچہ, جیسے آپ کے بچے ہیں, اگر ان میں کسی بچے میں دیکھیں کہ سستی, کاہلی اور وہ کچھ اس طریقے سے ایکسٹرا آرڈنری کچھ اس میں کوئی بیہیویئرل چیز دیکھیں تو آپ چینجز اس کو ہیں. مانیٹرنگ کریں. اب آج کل کیا ہوتا ہے یار کہ بس ٹھیک ہے بچے اپنے آپ موبائل میں لگے ہیں, اس کی ایسی ایڈکشن ہے کہ بس اس کو آپ دیکھتے جا رہے ہیں اور نئے نئے پروگرام آ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ سب چیزیں بھول جاتے ہیں. دیکھیے اس چیز کو اگر آج آپ اسٹارٹر کے اندر ہی اگر آپ نے اس چیز کو پکڑ لیا, اس کی اصلاح کر دی تو بہتر ہے. نہیں تو آپ اس کے آگے بہت حد تک وہ جب چلا جاتا ہے پھر اس کو واپس لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, میں اتفاق آپ سے پروگرام کے اندر مجھے تھوڑا سا کہنے کا ایک چانس ملا ہے تو جی میں جی گورنمنٹ سے, خاص طور سے فیڈرل گورنمنٹ سے یا صوبائی گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک کاروبار چل رہا ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو آپ لوگ جو ایس آر او اچانک نکال دیتے ہیں کہ یار کل سے کیا ہے یہ 17% جیسے ٹیکس تھا, آج کل سے آپ کو 28% ٹیکس دینا ہوگا اور یہ سارے بک کیپنگ وغیرہ یہ تمام چیزیں آپ کو کرنا ہوگی. تو اس طرح کے ایس آر او آپ نہ نکالیں. دیکھیں اس کو واپس کرنے میں, اس میں چینج کرنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں اور پھر سنوائی میں اس سے کاروبار بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو میں ہماری خواہش ہے جو بزنس کمیونٹی کی, آپ اس طرح کے معاملات کو روکیں ہر سطح پر. اور اس میں ایس آر او آپ نکالنے سے پہلے جو بھی دیکھیں, ہماری الحمدللہ چیمبر ہیں, فیڈریشن بہت اچھا ایسے کام کر رہی ہیں اور گورنمنٹ کی یہ ایک سسٹم کنسرن ہر طرح سے ان کے ساتھ ایک کولیبریشن ہے. تو آپ ان کو اعتماد میں لیں. جس سیکٹر کا آپ نکالنا چاہتے ہیں اس ایسوسیشن کو بلائیں, چیمبر کو آن بورڈ لیں, ان سے ڈسکس کریں. اس کے بعد آپ ان کے ساتھ ایک اپنا نیگوشیشن کے بعد جو بھی ایک حل ہوتا ہے وہ آپ بے شک ایس آر او کیا جس طریقے سے جائے کرے. لیکن اچانک نکالنے کے بعد پھر وہ کاروبار بند ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک آدمی جب ماس پروڈکشن کر رہا ہے اس نے مثال کے طور پہ ایک چیز 50 روپے کی جوڑی ہے, آپ اس کو اچانک آج صبح آیا اس کے پاس آپ نے 52 روپیز کی, اسے کیسے سیل کرے گا؟ اس کے بعد تو مہینوں پہلے کے آرڈر ہوتے ہیں, مہینوں پہلے کا ان کے پاس جو مٹیریل کی بکنگ ہوتی ہے, ایک مطلب ایک سسٹم ہوتا ہے. تو اچانک جیسے گورنمنٹ کی جو ایک دم ایس آر او آتے ہیں تو اس کو کنٹرول کیا جائے. بالکل. دیکھیے بہت سے ایلیمنٹ ہیں, ہمیں بات کرنے پہ بہت ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ہر بہت سیکٹر پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کا کام ہمیں معلوم ہے کہ بڑے مشکلات ہوتے ہیں. گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ کرنا, اور ان کا کام ہے کہ ہم تاجر برادری کو فیسلیٹیٹ کریں تاکہ وہ اپنے سیکٹر میں, ہم اپنے سیکٹر میں کام کر سکیں. اگر ہمارے درمیان یہ گیپ ہوگا تو ہم کیسے کام کر سکیں گے؟ تو ہمارا ان کا جو گورنمنٹ کا ہمارا ایک انٹر لنک ہونا چاہیے. کبھی اگر ہمیں کوئی ضرورت ہے اور ان کو کوئی ضرورت ہے تو ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو بتائیں مسائل, تو کافی حد تک حل ہو جائیں گے. دیکھیے اگر آپ گورنمنٹ چاہے تو دیکھیے گورنمنٹ کے پاس سب چیز ہے, ایک اکیلا بندہ یا ایسوسیشن ان کے پاس بڑے محدود اختیارات ہوتے ہیں. اگر ہم چاہیں بھی ایسوسیشن کہ یہ کام ہم نے کل سے کرنا ہے, تو گورنمنٹ کا جب تک ڈیسیشن ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو ہم نہیں کر سکتے. تو گورنمنٹ کی چاہیے کہ جو بھی صاحب اقتدار ہے, جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں. اب دیکھیں میں نے کافی سیمینار کرائے, اس میں ہمیں معلوم ہوا, ایک دوسرے سے سمجھنے کا موقع ملا, لوگوں کا ہمیں پتہ لگا کہ گراؤنڈ پہ کیا ریئلٹی ہے. آپ بلیو کریں ہمارے سیمینار میں ابھی ہم نے ایک بیوٹیشین کے حوالے سے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس میں ایک وہ سیمینار کرایا تھا. اس میں کافی بڑی تعداد میں خواتین جو یوتھ ہے جو گھروں پہ اپنا
ڈفرینٹ آئٹم میک اپ کے یا اسکن کیئر کے اس طرح کے سیل آؤٹ کر رہی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ ایک تو فیس بک بڑا مہنگا ہو گیا ہے, ڈالروں کے ایشوز ہیں, تو انہیں چاہیے تھوڑا ٹائم, یعنی اسٹارٹر میں ان کو تھوڑی سی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے اماؤنٹ کی, تو وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ آپ ان کو دیکھیں کچھ اور نہیں دے سکتے تو کم سے کم سپورٹ تو کریں, ان کی ایسی نرم پالیسی بنائیں ان کے لیے, کیونکہ وہ دیکھیں اس ٹائم پر میں کہتا ہوں جیسے ایک نہتا آدمی ہے, ایک آدمی کے پاس جیسے پورا ایک اپنا جیسے ایک آدمی ہے جو پورا اس کے پاس پورا سیٹ ہے, ہر چیز ہے, ویپن ہے, اور ایک آدمی نہتا ہے, وہ کیا ان کا مقابلہ ہے. تو وہ ابھی بالکل ایک خالی ہیں, اور آہستہ آہستہ جب وہ اس پوزیشن میں آ جائیں تو آپ, میرا خیال ہے سوشل میڈیا, انٹرنیٹ اور دوسری تیسری چیز, ایک تو دیکھیں ہمارے یہاں سب سے بڑا ایشو ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر اسپیڈ کا بڑا ایشو ہے. کوئی بھی ہمارا کاروبار کسی طرح کرنا ہے تو وہ فوری طور پہ انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے. باہر ہم چیزیں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان میں بڑا دیکھیں یہ کتنے, جیسے ہمارے پاس ڈرائی فروٹ ہے اس طرح کے, اس کی چھوٹی چھوٹی ہمیں نا گھر میں کافی ماشاءاللہ خواتین میں نے دیکھا جو کافی شیف نا اب بڑی اچھی ریسیپی بناتی ہیں. اگر ان کو آپ تھوڑا سا ایک یونٹ دے دیں, ایک دو مشینیں گھر میں لگا لیں, یا ایک خاتون گھر میں پیکنگ کی لگا لے, ایک خاتون اپنے گھر میں اگر یہ ڈفرینٹ آئٹم بنا کے اسٹوروں میں سینڈ کریں, مختلف جگہوں پہ دیں, تو یہ ہماری کوکیز وغیرہ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے شو پیس ہیں گھروں میں بنا کے کاٹیج انڈسٹری بہت آگے جا سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہمیں نا ان لوگوں کو ان ایریا میں آ کر آگاہی پروگرام دینا ہے. ایک تو اویئرنیس پہ کام کرنا ہے, دوسرا یہ کہ امپاور کرنا, یہ بڑا ضروری ہے. ایک بریک چھوٹی سی لینی ہے, اور بریک جب لے لیں گے تو واپس آ کر پھر جو اور دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, اور خاص طور پہ بجٹ کے حوالے سے اور دیگر معاملات زیر بحث آئیں گے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ رہے ہیں, آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, شوکت جیلانی صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے اور بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے نوجوانوں کے حوالے سے, خاص طور پہ کہ دو بڑے اہم معاملات ہیں. ایک تو پہلا یہ کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ نوجوانوں کو کیسے نشے سے دور رکھا جائے, اور دوسرا یہ کہ اس کی جو سب سے بڑی وجہ بن رہا ہے وہ ہے بے روزگاری کا معاملہ. تو اس معاملے کو اگر ریزالو کیا جائے گا, اگر اس کو حل کیا جائے گا, تو اس کے بعد پھر اس میں واقعتاً کمی آنا شروع ہو جائے گی, یہ جو نشے کا رجحان ہے اس میں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اپرچونیٹیز کیسے کریٹ کیے جائیں, اس کے اوپر بھی بات کر رہے تھے کہ کیسے راستہ بنا سکتی ہے حکومت, کیسے سہولتیں فراہم کر سکتی ہے. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد شہباز بھی ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کیے ہوئے تھے. دوبارہ اگر میرے ساتھ لائن پر ہے تو مجھے بتا دیں. ڈاکٹر صاحب ہیں لائن پر؟ اچھا چلیں, ابھی نہیں ہے. شوکت صاحب, ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے, بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ ہماری پرائیورٹیز میں یہ چیز ہونی چاہیے گورنمنٹ کی خاص طور پہ, کہ یوتھ کو امپاور کریں. مگر یہ جس قسم کے پلان آتے ہیں, میری سوری تھوڑا سا میں اس کے اوپر, جیسے ابھی آپ نے ایس آر اوز کی جو ہے وہ بات کی ہے, تو یہ جو لیپ ٹاپ اسکیمیں ہیں یا یہ ہے, کیا اس سے معاملہ حل ہو سکتا ہے, یا کہ جو انکم سپورٹ پروگرامز ہیں یا آپ کوئی مانیٹری سپورٹ پیسوں کی شکل میں اگر دے رہے ہیں, اس سے معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ ذرا فرمائیے. دیکھیں سر, میں اگر اس طرف جاتا ہوں کہ آپ بیکاری بنا رہے ہیں یا یہ آپ کھانے کو دے رہے ہیں, یہ اس طرح کی یہ چیزیں, تو پھر وہ دوسری طرف پولیٹیکل طریقے چلی جاتی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا ٹھیک ہے آپ لیپ ٹاپ دیں یا آپ کھانا کھلائیں, وہ ایک الگ ہے آپ کا, لیکن جو بیسک کام ہے نا آپ ان کے وہ کام کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے 24 آور میں آپ کو تین وقت کا کھانا, وہ بھی عزت سے اگر آپ کو ڈور اسٹیپ مل جائے نا, ایک وقت آپ کتنا ہی لگژری آپ آئٹم دے دیتے ہیں. لیکن لیپ ٹاپ ہے نا, میں مانتا ہوں ٹھیک ہے وہ کوئی آپ سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ لگژری میں آتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ان کو جو بیسک ہے نا وہ دیتے ہیں. بیسک میں کیا کہ آپ ان کو روزگار کے آگاہی سیشن دیں, تاکہ وہ ایک آپ ان کی ہیلپ کریں فائنینسنگ کے طور پر, جو ان کو کچھ ٹائم تک کے لیے گریس پیریڈ دیں, اس ٹائم تک ان سے مارک اپ وغیرہ وہ نہ لیں. اور آپ ان کو پیسہ نہ دیں, آپ ان سے بے شک ریٹرن لے لیں, لیکن ان کو یوٹیلائز کا طریقہ کار بتائیں. خاص طور سے
میں نے کچھ دیکھا ہے کہ خواتین کچھ ہے نا خواتین کو کافی فیسز ہوتے ہیں. ہم نے ہیومن رائٹ کے ساتھ کام کیا تھا, سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کافی سیمینار کرے ان سب کے, تو وہاں پر سمجھنے کا موقع یہ ملا کہ جو خواتین لڑکیاں جو ماشاءاللہ ہماری بیٹی ہیں, بہنیں, جو ایجوکیشن کے بعد یا ڈفرینٹ جگہوں گھریلو کام کے سے پھر اب جب آفس کی لی جاتی ہیں تو وہاں پر ان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے, جیسے بس اسٹاپ پہ اپنا ورک پلیس کے اوپر ہراسمنٹ, سیکشول ہراسمنٹ اور ڈفرینٹ طرح کے تھریٹ وغیرہ, اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہے. تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کے لیے ہمیں اویئرنیس دینا ہے خواتین کو کہ آپ کے ساتھ, اب ہمیں سامنے صرف ایک نظر آتی ہے پولیس کی, ہمیں ہر چیز سے, لیکن ہر کام پولیس کا نہیں ہے, اور بھی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہیں, وہاں پر جائیں, آپ شکایت کریں, اور کوئی ایسا ایشوز ہیں تو ہمیں یہ اویئرنیس پروگرام دینا ہے خواتین کو کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے, غیر ضروری بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہے, کوئی آپ کو بس اسٹاپ پہ کہیں ایسی پبلک پلیس پہ آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے, تو آپ اس کو کیسے نپٹیں گے. تو وہ تمام جگہوں کی آگاہی ہونی چاہیے. دیکھیں ابھی میرا خیال ہے, میں اگر خواتین کے حوالے سے اگر آپ سے ہی پوچھوں کہ آپ کے یار کون کون سے پوائنٹ ہے, تو سوری سے میرا خیال ہے ہر بندے کو نہیں معلوم ہوتا. تو خواتین, تو اس کے لیے ہمیں کہاں سے ملے گا, آگاہی پروگرام ہونے چاہیے, سیمینار ہونے چاہیے, اس کی چیزوں کی تشہیر ہونی چاہیے, تاکہ وہ خواتین اب گھر سے باہر نکلیں اپنے اپنے کاموں سے, جس طرح ایک معاشرہ یورپ کے اندر ڈیولپ ہوا ہے باہر ایک طرح کا, تو اس سے آپ کے ملک میں جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو خوشحالی کی طرف آئے گا. اور دیکھیں جب آپ کا گراؤنڈ ریئلٹی کے, جب آپ کی گراؤنڈ کے اوپر یہ تمام خوشحالی ہوگی تو آٹومیٹکلی ہے نا ٹاپ ٹو باٹم آپ کو بڑا ایک سیٹسفیکشن ہوگا, نظر آنا شروع ہو جائے گا. یو ویری رائٹ. جناب ڈاکٹر محمد شہباز بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, اب وقت میرے پاس کیونکہ کم ہے, اور بات وہ یہ ہے کہ یہ جو تنخواہوں کی مد میں ریلیف کی بات ہو رہی ہے, کیا واقعتاً اس کو ریلیف سمجھا جائے, اور حکومت کیا ڈیلیور کر سکتی ہے بجٹ کے اندر؟ یہ بڑا عام سوال ہے. اور کیا ہم کبھی اس پوزیشن میں آئیں گے کہ ہم واقعی جو ریلیف کی ہمیں ہمیشہ توقع ہے وہ ہمیں مل سکے گا؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ کمنٹ کر دیں. جی جی بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی پوٹینشیل کی کمی تو نہیں ہے, پاکستان کے اندر ریسورسز کی کمی تو نہیں ہے, پاکستان کے اندر دیکھیں ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں, پاکستان کے اندر پاپولیشن کا جو میں نے بھی آپ کو بتایا پورشن جو ڈیویڈنڈ پاپولیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے, نیچرل ریسورسز ہیں. بات یہ ہے کہ ہم چیزوں کو اگر گورننس اپنی بہتر کر لیں تو ساری وہ چیزیں جو بجٹ کے اندر ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ پریکٹیکل فارم میں عام آدمی تک پہنچ سکتی ہیں. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ابھی تک ہم جو ہیں وہ اسی بات میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں, ابھی جب پیچھے تو میں بیان پڑھ رہا تھا وزیر خزانہ کا, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اسٹیٹ بینک پاکستان کے جو گورنر ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے $2 ارب جو ہے قرضہ ہم نے واپس کیا. ساتھ ہی خبر یہ آتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے یو ای کے جو کمرشل بینک ہیں ان سے انہوں نے $1 ارب جو ہے قرضہ مانگا ہے. ادھر آپ $2 ارب قرضہ واپس کر رہے ہیں, ادھر آپ $1 ارب جو ہے وہ قرضہ مزید لے رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اسٹریٹجی کے اوپر یہ ہماری ہم آہنگی ہونی چاہیے نا کہ بھئی ہم $2 ارب واپس کر کے مزید $1 ارب جو لے رہے ہیں اور بڑی ظاہری بات سفر ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر لے رہے ہیں, تو بہترین جہاں $2 ارب ہم نے واپس کیا تھا وہاں $1 ارب واپس کرتے تو $1 ارب مزید ہم رکھ لیتے کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ آپ کو نیکسٹ. تو یہ جو چیزیں نا یہ مس میچ جو ہیں یہ ختم ہونے چاہیے. اور آپ کے پاس ریسنٹلی ایگزامپل ہے کہ نائجیریا کے اوپر $3 ارب کا قرضہ تھا آئی ایم ایف کا, اور آئی ایم ایف بڑا ٹف ٹائم دے رہا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے $3 ارب جو ہے آئی ایم ایف کو واپس کر کے اپنی معاشیت کو انہوں نے آئی ایم ایف کے شکنجوں سے آزاد کروا لیا. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کیا کہتا ہے آپ سے, آئی ایم ایف سے یہی کہتا ہے نا کہ بھئی اپنے اخراجات کم کریں جو غیر ضروری اخراجات ہیں, اور اپنی آمدنی جو ہے اس کو بڑھائیے. اور آمدنی کی بڑھانے کا طریقہ گورنمنٹ کے پاس کیا ہے, ٹیکس ریونیو ہے. وہ میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ وہ جو ہم 3.5 ملین ٹیکس پیئرز کی ہم بات کر رہے تھے اور ایکچوئل میں صرف 3 لاکھ لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں, وہ جو پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر گرفت اپنے مضبوط کس نے کرنی ہے, وہ گورنمنٹ نے کرنی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے جیسے پہلے اور سے بات ہوئی تھی کہ جب تک ہر وہ فرد جو اکانومی کے اندر کام کر رہا ہے یا سر اپنی جگہ بیٹھ کے رسپانسبلٹی کاؤنٹ کرے, جو میرے کولیگ ہیں پروگرام بیٹھے ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھ کے رسپانسبلٹی اپنی کاؤنٹ کرے, میں اپنی جگہ بیٹھ کے رسپانسبلٹی اپنی کاؤنٹ کروں. جب ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا, ذمہ داری کو سمجھ کے کام کرے گا, تو پھر میرے خیال میں ہم یہ جتنے بھی یہ چھوٹے موٹے ایشوز ہیں ان سے اپنی اکانومی کو بڑی جلدی جو باہر نکال کے ملک کو صحیح ٹریک کے اوپر لے کے آئیں گے, اور عام آدمی کے اوپر ہم ریلیف بھی دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ بڑا ضروری ہے گورنمنٹ کی. اصل میں سب سے پہلے تو ترجیحات کو اپنے طے کرنا ہوگا, جیسا بھی آپ نے نشاندہی کی کہ یہ جو بورئنگ کا چکر ہے اس سے ہمیں باہر آنا ہوگا اور ایکسپینڈیچر کو کم کرنا ہوگا.
اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ایکسپینڈیچر کو کم کر سکیں تو پھر آپ کو ریسورسز کے اوپر کام کرنا پڑے گا، آپ کو ان ایونیوز کے اوپر جانا پڑے گا جہاں سے آپ فنڈز جنریٹ کر سکیں، انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر سکیں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور میرے خیال میں پچھلی گورنمنٹس میں بھی مجھے کوئی ایسا چیز ایفرٹ نظر نہیں آئی کہ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کوئی ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکیں. تو یہ اگر آپ کے پاس ہوگا، اگر آپ کی پرائیورٹی میں، اور پھر آپ سب سے پہلے اس سے بھی بڑھ کر ایک بات ہے، ڈاکٹر صاحب اگری کریں گے کہ ہمیں لوکلز کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. لوکل بزنس مین کو اگر آپ امپاور کریں گے، اسٹرینتھن کریں گے، تو پھر آپ جو ہے دوسروں کو اٹریکٹ کر سکیں گے اور آپ کو اپرچونیٹیز پھر جو ہے وہ کریٹ کرنا ہوں گی. مگر ڈاکٹر صاحب اس چیز کی بڑی کمی نظر آتی ہے ہماری. ہم اسٹیٹمنٹ تو دے دیتے ہیں کہ ہم فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کریں گے، مگر وہ کس شکل میں کرتے ہیں؟ ہم یا تو ان کو بانڈز بیچ کے کر لیتے ہیں یا دیگر اس میں کر لیتے ہیں. کیسے ان کو اٹریکٹ کیا جائے، اس کا بھی کوئی فارمولا بتائیے. دیکھیے بات یہ نا کہ انویسٹمنٹ جو فارن انویسٹمنٹ، اس سے پہلے ہمیں لوکل انویسٹمنٹ جو اس کی بات کرنی چاہیے نا. جی اس سے پہلے جو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عام آدمی جو ہے وہ نوکری کی بات کیوں کر رہے ہیں. عام آدمی جو ہے ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے، خاص کر یوتھ جو ہے وہ بزنس جو ہے اس میں آنے کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ بھی تو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے اندر میرے والدین سے بہتر اساتذہ تو ہیں ہی. والدین جو بڑا اچھا کردار ادا کرتے ہیں، تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو الیکٹرانک جو آپ کا میڈیا اس کو استعمال کرے، سوشل میڈیا اس کو استعمال کرے، پرنٹ میڈیا اس کو استعمال کرے. کہ دیکھیں کوئی بھی قوم جو ہے، چائنا اگر اب دنیا کو لیڈ کر رہا ہے یا چائنا امریکہ کو مات دے رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بزنس جو ہے اس کو اچھی خاصی اہمیت دی جاتی ہے اور بڑے بڑے پرائڈ سے بتایا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارا تو MBA نکل رہا ہے، ہمارا ماسٹر کر کے نکلتا ہے، ہمارے ذہن میں بات بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، میں نے جاب کرنی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم جو ہے، خاص کر یہ جو بزنس ایڈمنسٹریشن کے ماسٹرز MBA وغیرہ، یہ تو سارے ہم کلرک پیدا کر رہے ہیں. ہم تو کاروباری اشخاص جو ہیں وہ پیدا ہی نہیں کر رہے. تو اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ لوکل لیول پہ عام آدمی کو اس طرف آنے کے لیے انکریج بھی کرے، اور جو آسان کاروبار جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی ہمیں پرووائڈ کیا جائے. خالی سے یہ کہیں کہ پاکستان میں ایز ڈوئنگ جو انڈیکس ہے اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے. ابھی ویلیو تو بیٹھ کر مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کہ واقعی کاروبار کرنا پاکستان میں آسان ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے چھوٹے بھائی انہوں نے فیکٹری شروع کی تھی، یا ہم کنکریٹ کی اینٹیں بناتے تھے. مجھے یقین کیجئے، مجھے پتا ہے وہ کتنا کام پاکستان کے اندر پروڈکشن جو ہے نا، یہ تو بہت مشکل کام ہے. اتنا مشکل بنا دیا ہے. ایک سسٹم کے اندر رہ کے ایک چیز کو ٹھیک کرو، دوسرا بندہ آ جاتا. آپ 1 ونڈو سسٹم کیوں نہیں شروع کرتے؟ تو ہمیں سب سے پہلے جو پاکستان کا جو آسان کاروبار ہے اس کے لیے انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، اور اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ سیکورٹی جو ہے اس کو توجہ دیجیے. جب تک آپ سیکورٹی کو توجہ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کا لوکل انویسٹر جو ہے اگر وہی مطمئن نہیں ہے، پھر فارن انویسٹر جو اس کو کیسے سیٹسفائی کریں؟ کیسے تو مطمئن کر سکتے ہیں؟ سیکورٹی جو ویری ہے رائٹ. اس کو ہم توجہ دینے کی سب سے پہلے. ایگزیکٹلی. چلیں ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا، کیونکہ سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. لاسٹ میں شوکت صاحب اگر کوئی میسیج دینا چاہیں خاص طور پہ ینگسٹرز کو تو ضرور دیجیے. دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں جو گراؤنڈ لیول پہ جو اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں وہ ایک ریئلٹی سے ہٹ کر ہوتے ہیں. تو اس کا اب جیسے آئی ایم ایف اگر بزنس کمیونٹی کے لیے سارے وہ پروگرام دے رہا ہے، تو جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ ہیں، تو آپ اس کو بھی ادھر بھی آپ کنسیڈر کریں نا. وہ تمام چیزیں مینیج کر کے چلیں تاکہ یہ ایسے ایک دم اس طرح کے مسئلے مسائل ہمارے اوپر نہ آئیں. اور میں یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ساتھ جو خاص طور سے جو بزنس کمیونٹی ہے، جو ایسوسیشن ہے یا ڈفرینٹ، ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا اقدام اٹھائیں کاروبار کی طور پر، یا کوئی بھی آپ ڈیسیشن لینا چاہیں تو ان کو آن بورڈ رکھیں آپ. ضروری ہے تاکہ یہ بے یقینی کی کیفیت نہ ہو اور ٹائم تک ایک ڈسٹرب نہ ہو. ویری ٹرو. بالکل ٹھیک ہے شوکت صاحب، تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ڈاکٹر محمد شہباز، آپ کا بہت شکریہ. دونوں معزز مہمان پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پہ شریک گفتگو رہے، اور کھل کر ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر ہم نے گفتگو کی ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں گے. وقت یہاں پہ پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت آپ سے لینی ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو بھی اجازت دیں. اللہ کے بعد.